نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کی اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ بیسیکلی کریڈٹ کارڈ کے استعمال کا اور کریڈٹ کارڈ پر ملنے والے پوائنٹس کے استعمال کا شرعی حکم جاننا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کریڈٹ کارڈ ورک کیسے کرتا ہے۔ کریڈٹ کارڈ ڈیپینڈ کرتا ہے، بینک ٹو بینک ویری کرتا ہے، لیکن عمومی طور پر جو کریڈٹ کارڈ استعمال ہوتا ہے تو کریڈٹ کارڈ بنیادی طور پہ جو کریڈٹ کارڈ ہولڈر ہوتا ہے، جس بندے کے پاس کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے، وہ اس کریڈٹ کارڈ کے تھرو مارکیٹ میں کوئی چیز خرید سکتا ہے، اور وہ بنیادی طور پر اس کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہوتے، اور بینک اس کے بہاف پر اس ادارے کو جس سے اس نے چیز خریدی ہے، کسی مال سے خریدی ہے، کسی دکان سے خریدی ہے، اس کو پیسے ادا کر دیتا ہے۔ تو اس طرح جو کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے والا بندہ ہے وہ بینک جو ہے اس کی بہاف پر ادائیگی کر دیتا ہے جہاں سے بھی اس نے خریداری کی ہے، اور اس بندے کو وہ چیز مل جاتی ہے۔ اس طرح جو کانٹریکٹ وجود میں آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو کارڈ ہولڈر ہے یہ مقروض بن جاتا ہے، اور جو بینک جو ہے وہ مقرض بن جاتا ہے، قرض پرووائڈ کرنے والا بن جاتا ہے۔ اب جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں اس کے اندر جو لکھا جاتا ہے تو اس میں بینک جو ہے 1 مہینے تک تقریباً ایک گریس پیریڈ کے طور پر جو ہے وہ اس کے اوپر ایکسٹرا اماؤنٹ چارج نہیں کرتا، یعنی جو اس نے لون دیا ہوتا ہے، جو قرض دیا ہوتا ہے، اس پہ ایکسٹرا اماؤنٹ چارج نہیں کرتا، اور 1 مہینے کے بعد 15 دن بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ جو گریس پیریڈ گزرنے کے بعد 1 مہینہ 15 دن جتنے بھی ہیں وہ گزرنے کے بعد پھر بینک جرمانہ لگاتا ہے، اور وہ جرمانہ بنیادی طور پہ جو اس نے قرض فراہم کیا ہوتا ہے اس کی اماؤنٹ کے اکارڈنگ وہ جرمانہ لگاتا ہے۔ تو اس صورتحال کو دیکھا جائے تو قرض کے معاملے میں جو قرض دینے والا ہے وہ اپنے قرض کی بنیاد پر جو بھی اضافہ چارج کرتا ہے، کل قرض جر منفعۃ فربا، تو قرض کی بنیاد پر جو بھی نفع حاصل کیا جاتا ہے وہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ لہٰذا جو 1 مہینے کے بعد جو ایکسٹرا ادائیگی کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے بینک کی طرف سے، وہ سود کے زمرے میں آتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ابتدائی طور پہ تو وہ بندہ سود کی ادائیگی نہیں کرتا، نہ ہی ابتدائی طور پہ سود کی ادائیگی کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، وہ گریس پیریڈ کے بعد ہی سود کی ادائیگی کا ایگریمنٹ بھی ہوتا ہے، اور گریس پیریڈ کے بعد ہی وہ سود کی ادائیگی کرتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے کانٹریکٹ کے اندر ایک کنڈیشن ہے سود کی، اور لیکن وہ 1 مہینے کے بعد ایکٹیو ہوگی، تو اس طرح کا کانٹریکٹ کرنا، اس ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ کو استعمال کرنا درست ہے کہ نہیں۔ تو اس کے بارے میں جو علماء کا موقف ہے، یعنی کانٹریکٹ کے بارے میں، کہ کوئی بھی شرط لگائی جائے، بیسیکلی یہ قرض کے اوپر ایکسٹرا کی شرط لگانا یہ شرط فاسد ہے۔ تو شرط فاسد لگانے سے آیا وہ کانٹریکٹ فاسد ہو جاتا ہے، وہ کانٹریکٹ جو ہے غلط ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو حنابلہ کا جو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متبعین ہیں، ان کو فالو کرنے والے ہیں، ان کا موقف یہ ہے جو کہ صحیح مسلم کی ایک روایت پر مبنی ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو معاملہ بنیادی طور پہ ٹھیک ہو اور اس کے اندر جو شرط لگائی جائے وہ غلط ہو، تو وہ شرط کل عدم شمار کی جائے گی، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو وہ استدلال کرتے ہیں من اشترط شرطا لیس فی کتاب اللہ فهو باطل وان کان مئة شرط، کہ جو بھی شرط کسی معاملے میں لگائی جائے اور وہ اللہ کی کتاب میں موجود نہیں ہے، وہ شرط بذات خود باطل ہو جائے گی، کل عدم شمار ہوگی، لہٰذا جو معاملہ ہے بنیادی طور پہ وہ درست ہو جائے گا۔ تو ان کے اس موقف کے اکارڈنگ اس کریڈٹ کارڈ کو دیکھا جائے تو ان کے موقف کے اکارڈنگ جو ہے کریڈٹ کارڈ کا کانٹریکٹ لون کا کانٹریکٹ ہے جو کہ درست ہے، لیکن اس کے اوپر جو شرط لگائی گئی ہے جس کی وجہ سے واقعات فاسد ہو سکتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شرط خود باطل ہو جائے گی، یہ شرط جو ہے کل عدم شمار کی جائے گی، کانٹریکٹ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ان کے موقف کے اکارڈنگ جو ہے کریڈٹ کارڈ لینا، اس کا استعمال کرنا درست ہے، لیکن وہ اس کے اوپر پھر یہ کنڈیشن لگاتے ہیں کہ وہ گریس پیریڈ کے اندر ہی استعمال کرے، اس کے بعد وہ کسی بھی صورت میں اس کو ایکسٹرا اماؤنٹ نہ دینی پڑے اور اس شرط پہ وہ عمل نہ کرے۔ دوسرا موقف جو ہے فقہ حنفی، جو حنفیہ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو فالو کرنے والے ہیں، اس طرح دیگر ائمہ جو ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ جس معاملے کے اندر خاص کر مالی لین دین کے اندر جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، جو ٹریڈز ہوتی ہیں، لین دین جو ہوتے ہیں، اس ٹرانزیکشن کے اندر، معاملے کے اندر جو کانٹریکٹ کے اندر جو شرط لگائی جاتی ہے، اگر وہ شرط غلط ہے، وہ شرط فاسد ہے، تو اس کی وجہ سے کانٹریکٹ بھی فاسد ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ان کے موقف کے اکارڈنگ جو ہے یہ عقد جو ہے، یہ کانٹریکٹ جو ہے یہ فاسد ہے، یہ جائز نہیں ہے، لہٰذا جو بھی یہ کانٹریکٹ کرے گا وہ سود کے کانٹریکٹ کرنے کا اس کو گناہ ہوگا، یعنی سود کا معاملہ کرنے کو اس کو گناہ ہوگا، سود کی ادائیگی کا بھی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے 1 مہینے کے بعد لیٹ پیمنٹ نہیں دی تو سود کی ادائیگی کو اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ اب حنفیہ کے موقف، کیونکہ ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر جو میجورٹی ہے
وہ فقہ حنفی کو فالو کرنے والے ہیں، تو ان کے اکارڈنگ بنیادی طور پہ جو کریڈٹ کارڈ کا استعمال ہے وہ درست نہیں ہے۔ البتہ علماء نے جو ہے کریڈٹ کارڈ کا، کیونکہ اس کے اندر دوسرا پہلو جو ہے وہ، کیونکہ اس کے اندر 1 مہینے کا گریس پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر وہ سود والا شک ایکٹیو نہیں ہوتی، تو اس کے اعتبار سے انہوں نے ایک اصولی بات جو علماء نے لکھی ہے اور جو عام طور پہ فتاویٰ میں لکھی جاتی ہے اور علماء اس پہ فتوے دیتے ہیں کہ عام حالات میں کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز نہیں ہے، اس کے بجائے جو ڈیبٹ کارڈ کو استعمال کرنا چاہیے جس میں آلریڈی لوگوں کے پیسے موجود ہوتے ہیں بینک میں، اور اس بینک کے پیسے کے کارڈ کے تھرو ڈیڈکٹ ہوتے ہیں اور وہ چیزیں خرید سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی جگہ ڈیبٹ کارڈ مہیا نہ ہو، اس کے پاس ڈیبٹ کارڈ اویلیبل ہی نہیں ہے اور اس سے خریداری جو ہے ممکن نہیں ہے، اور بعض صورتوں میں ایسا ہے کہ آپ جو ہے آپ کو کریڈٹ کارڈ چاہیے، انٹرنیشنل لیول پہ آپ ٹریڈ کرتے ہیں تو کریڈٹ کارڈ آپ کی مجبوری ہے، تو اس مجبوری کی صورت میں ان 3 بنیادی نکات کو سامنے رکھتے ہوئے کریڈٹ کارڈ کو استعمال کرنے کی گنجائش ہے۔ گناہ سود کا کانٹریکٹ کرنے کا ہوگا لیکن گنجائش ہے، تو پہلی جو بنیادی نقطہ ہے کہ جو کریڈٹ کارڈ ہولڈر ہے یہ اس بات کا پورا انتظام کرے کہ وہ گریس پیریڈ کے اندر جو معین مدت ہے، وقت ہے، اس کے اندر اندر وہ ادائیگی کر دے گا، وہ اس لمٹ کو ایکسیڈ نہیں کرے گا تاکہ اس کو کسی بھی صورت میں اس پر سود عائد نہ ہو، کسی بھی صورت میں اس کے اوپر سود کی رقم اس کو نہ دینی پڑے، تو اس کا پورا انتظام کرے۔ دوسرا جو بنیادی نقطہ ہے کہ جو کریڈٹ کارڈ ہولڈر ہے وہ اس کریڈٹ کارڈ کو کسی بھی غیر شرعی کام میں استعمال نہ کرے۔ مثال کے لیں اس سے شراب خریدتا ہے، کسینو جاتا ہے، تو اس طرح کے جو غیر شرعی کام ہیں ان غیر شرعی امور میں، ان غیر شرعی کاموں میں اس کریڈٹ کارڈ کو استعمال نہ کرے۔ یہ شرط ہر معاملے کے اندر ہے کہ انسان کوئی بھی معاملہ کرے، قرض لے، تو اس کو غیر شرعی کاموں میں استعمال نہ کرے۔ تیسرا جو بنیادی نقطہ ہے، کیونکہ یہ کانٹریکٹ بنیادی طور پہ اس کانٹریکٹ کے اندر سود کا ایک عنصر کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، اس کے اوپر کانٹریکٹ کے اندر اس کو مرج کیا گیا ہے، کانٹریکٹ کا پارٹ بنایا گیا ہے، تو لہٰذا کیونکہ یہ گناہ کا ارتکاب تو ہے، لہٰذا کریڈٹ کارڈ ہولڈر جو ہے وہ اس گناہ پر استغفار بھی کرے، توبہ بھی کرے اور حتی الوسع اس سے بچنے کی کوشش بھی کرے۔ تو ان 3 کنڈیشن کے ساتھ جو ہے کریڈٹ کارڈ کے استعمال کی گنجائش ہے، یعنی کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرنا کراہت کے ساتھ درست ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ جس طرح دل چاہے آدمی استعمال کرتا رہے۔ دوسری جو بنیادی چیز ہے وہ کریڈٹ کارڈ کے اوپر ملنے والے پوائنٹس ہیں۔ تو کریڈٹ کارڈ پہ ملنے والے پوائنٹس کی وضاحت سے پہلے اتنی بات سمجھ لی جائے کہ جب انسان کسی کو قرضہ دیتا ہے تو قرض دینے والا اگر کوئی ریلیکسیشن دیتا ہے، قرض دینے والا کوئی ڈسکاؤنٹ دیتا ہے، تو اس کی شریعت نے ممانعت نہیں کی۔ جیسے آپ کسی کو قرضہ دیتے ہیں 10,000 روپیہ، اگر اس سے آپ 10,000 واپس نہیں لیتے، 9,000 واپس لے دیتے ہیں، یا 10,000 واپس لے کر اس کی بیٹی کو گفٹ دے دیتے ہیں یا کچھ بھی اس کو معاف کر دیتے ہیں، تو اس صورت میں اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ لیکن اگر جو مقروض ہے جس نے قرضہ لیا ہے وہ اپنے مقرض کو، قرض دینے والے کو کوئی فائدہ دے، گفٹ دے، ہدیہ دے، کسی بھی طرح کا بینیفٹ دے اس قرض کی بنیاد پر، تو مقروض سے کسی قسم کا ہدیہ لینا، اس سے فائدہ لینا درست نہیں ہے۔ اب دیکھا جائے جو پوائنٹس ملتے ہیں یہ بنیادی طور پر مقرض دے رہا ہوتا ہے، جو قرض فراہم کر رہا ہے بینک وہ بنیادی طور پر پوائنٹس فراہم کر رہا ہوتا ہے، ایک فائدہ فراہم کر رہا ہوتا ہے، ایک گفٹ فراہم کر رہا ہوتا ہے، ایک ہدیہ فراہم کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ مقرض کی جانب سے، قرض دینے والے کی جانب سے ایک طرح کا فائدہ ہے جو کہ سود کے زمرے میں نہیں آتا۔ اس لیے کریڈٹ کارڈ پر ملنے والے جو پوائنٹس ہیں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور ان کے ذریعے جو ہے خریداری بھی کی جا سکتی ہے اور ان کو اپنے ذاتی استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔